میرے دوستو بزرگوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے ان قلوب بنی آدم بین اصبع الرحمن، کہ آدم کی اولاد کے قلوب، دل، اللہ تعالیٰ کے 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ اللہ کا منشا وہاں پھیر دے یا یہاں پھیر دے، یعنی ہدایت کی طرف لے جائے، رائے راست پر لے جائے، یا گمراہی کی طرف لے جائے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں یہ طلب کی جستجو اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھی ہے۔ انسان کے اندر ہدایت کا، رائے راست پر آنے کا اگر طلب ہوگا تو یہی گمراہی پر جانے والا بھی ہدایت پر آئے گا، بھٹکا ہوا شخص بھی ہدایت پر آئے گا۔ اور اگر طلب نہیں ہے تو یہی آدمی ہدایت پر ہوتے ہوئے بھی ہدایت سے محروم ہو جائے گا۔ طلب نہیں ہے، محبت نہیں ہے، ادب نہیں ہے، طلب نہیں ہے، جستجو نہیں ہے۔ جیسے آج کل کا دور ہمارا جو چل رہا ہے، نام کیا مسلمان ہے، ہدایت کے طلبگار نہیں ہے۔ بڑی سی بڑی باتیں علماء سے ہدایت کی مثالیں سنتے ہیں، واقعات سنتے ہیں، قرآن کی آیتوں کا ترجمہ، تفسیر، احادیث، ان کی تشریح، لیکن پھر بھی دل میں کچھ خلجان سا رہتا ہے۔ علماء فرماتی ہیں ذرا دیکھیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نکلے کس کے لیے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کے لیے، لیکن ادب تھی، طلب تھی۔ اپنی مثال میں سمجھانے کے لیے عرض کروں، 1-2 گھنٹے کی بات ہے، وہی عمر جس کے دل میں بغض رکھا ہوا ہے، وہی عمر جس کے دل میں اسلام سے نفرت رکھی ہوئی ہے، لیکن آ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے 2 گھنٹے میں، 1 گھنٹے میں، یا چند ساعتوں میں وہی اسی دل کو تبدیل کر دیا۔ علماء فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرین سے دعا فرما دی، لیکن اللہ نے عمر ابن الشام یعنی ابو جہل کو ہدایت نہیں دی، عمر ابن خطاب کو ہدایت دی۔ عمر ابن خطاب کے اندر ادب تھا، طلب تھا، اللہ نے ہدایت سے نوازا۔ جب ہدایت عطا فرمائی تو صرف یوں نہیں بنے بس ہدایت مل گئی، نہیں۔ صحابی فرماتے ہیں ہمارا حال یہ تھا، 40 مرد، 10 یا 12 عورتیں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، لیکن اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر سکتے تھے، چھپ کے نماز پڑھتے تھے، چھپ کے عبادت اور اطاعت کرتے تھے۔ لیکن جس دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام لایا، ایمان لایا، وہ دن احادیث کی روشنی میں عرض کروں، جبریل امین آئے، بڑے خوش۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں؟ فرمایا عمر کے اسلام لانے پر تمام فرشتوں میں خوشی آ گئی ہے، خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی کہتے ہیں ہم پہلے چھپ کے نماز پڑھتے تھے، جب عمر اسلام لائے تو فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا؟ فرمایا اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، شکر گزاری کر رہا ہوں۔ فرمایا لوگ عبادت تو بیت اللہ میں کرتے، آپ ادھر دار ارقم میں، تمہاری قوم عمر مجھے وہاں عبادت کے لیے نہیں چھوڑتی۔ فرمایا چلے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارے ساتھ ہوں، آپ نماز پڑھیں میں پہرا دے دوں گا۔ علماء فرماتے ہیں، بات ذرا غور سے سن لینا میرے دوستوں، گہرائی کی بات عرض کر رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا نا ہمارے دل میں طلب جستجو نہیں ہے، بس ہمیشہ بات سے بات نکلی، علماء سے سنی بات عرض کروں کہ انگریز نے بر صغیر میں، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں
بعض 100 سال کے کہتے ہیں، بعض 250 سال کے کہتے ہیں. یہاں رہ کر ویسے بھی وہی زمانے سے، لیکن یہاں رہ کر تمام ہمارے مسلمانوں کے رسم و رواج سب کو نوٹ کر لیا، اور اسلام کو بھی نوٹ کر لیا. اسلام کو تو اس سے پہلے اس نے نوٹ کیا تھا. تمام چیزوں کی مخالفت ڈال دی ہمارے اندر، اور اب ہم حق پر ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو تردد میں ڈالتے، پتہ نہیں کیسا ہے، قوم نہ قوم کیجیے نہ کیجیے، تارکم داس سنگدی من چون کرتگم یہ ملا چوش کشگا نہیں ملا چوش کش من نہ جانی چون، ہمارے اندر خلجان ڈال دیا. لیکن طلب وہ میں نے عرض کیا نا، اللہ تعالیٰ ہدایت پر لاتے ہیں. اسی خلجان میں، اسی تشویش میں لوگ اللہ تک پہنچ گئے. طلب تھی نا. تو عرض کر رہا تھا، صحابی کہتے ہیں ہمارا یہ حال، لیکن اس کے باوجود جب عمر اسلام لے آئے تو وہ ابو جہل جو سردار تھا مکے کا، وہ ابو جہل جس نے مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے تھے اور ڈھا رہا تھا، امیہ بن خلف، عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے کافر، وہ بھی سہم گئے. ڈکار تیرے براوی ٹپارت چھپ گئے. عمر کے نام سے، عمر کے اسلام لانے سے. اب بات غور سے سن لینا، جو بات میں عرض کر رہا ہوں علماء سے سنی ہوئی بات ہے. فرمایا ابو جہل، عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، جتنے بھی کافروں کے سردار تھے، کہ مکے میں لے لو یا آس پاس کی آبادیوں میں جتنے بھی، یہاں تک کہ کیسر و کسریٰ بھی، لیکن عمر کے اسلام لانے سے وہ دب گئے، چپ ہو گئے، لیکن بے ادبی گستاخی نہیں کی، عمر کے نام کی گالی نہیں دے دی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا نہیں کہا، کافر تھے. علماء فرماتے، کتابوں میں لکھی ہوئی بات ہے کہ ابو جہل سے کسی اس کے اپنے رشتہ داروں میں سے یا کافروں میں سے کسی نے پوچھا، ابو جہل سچ بتا، لات، منات، عزات جو ان کے بڑے بڑے بت تھے بیت اللہ کے اندر، ان کی تجھے قسم دے کر کہتا ہوں، بتاؤ ابو جہل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیسا ہے؟ کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے، اس کا دین سچا ہے. ابو جہل مانتا کیوں نہیں؟ ضد ہے، ضد. یہ ضد، عناد، ہٹ درمی. پشتو کہ بھائی نہیں منو میرے اٹھ بھائی منی پا رہا تھا امک کس کر پیسہ ہی امک کرس پہ کل ملامت کرے، پہ گڑا قاضی پہ قاضی ملامت کرے گا، پہ گڑا پہ منی تو اٹھ. سب نے مجھے ملامت کر دی، یہاں تک کہ قاضی نے بھی ملامت کرے، میں نے نہیں مانا. ادا تھڑا را کا بامو سے تھڑی سے منا قاضی ملامت تی کرد مننا من نیچے کنا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علماء فرماتے صرف یہ چیز عمر کی حقانیت کے لیے کافی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ساری زندگی آرام فرما گئے. اگر کسی کو سمجھنا تھا تو اس سے عمر کو سمجھا تھا کہ حق ہستی ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کی توفیق دے دی، آرام کرنے کی توفیق دے دی. کتنے لوگ تھے؟ سب کو چھوڑی. ابو جہل جو اپنے آپ کو مکے کا سردار کہتا تھا، بیت اللہ کی گویا چابی بھی اسی کے ہاتھ سے کس کے لیے کھلتی تھی، کس کے لیے بند ہوتی تھی. لیکن اسی ابو جہل کو جب ایمان نہ ملی تو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو تو کیا بالکل دور کر دیا. عمر کی حقانیت کے لیے یہ بھی کافی تھی. لیکن ہے ہمارے لیے افسوس، ہماری بدبختی، ہماری ناکامی، آج ہماری وطن میں، ہماری ملک میں لوگ عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے. علماء فرماتے ہیں دو باتیں. پہلا بات، ہم گناہ گار ہیں، قیامت میں ہمارا گریبان پکڑا جائے گا.
وہ ضد کی وجہ سے کر رہے، اناد کی وجہ سے کر رہے، ہٹ درمی کی وجہ سے کر رہے، ہماری وجہ سے کہ ہم نے انہیں بات نہیں سمجھائی ہے، عمر کا مقام نہیں سمجھایا ہے۔ کسی نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میرے پاس بہت سے صحابہ تشریف لائے، کسی کی قمیص سینے تک، کسی کی گھٹنوں تک، حضرت عمر رضی اللہ عنہ قمیص اور پاؤں سے بھی نیچے زمین میں گھسٹ کے آ رہی ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ فرمایا اس سے مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ علم اللہ نے صحابیوں نے کے ناطے ناطے علم بھی دیا تھا، عمل بھی تھا اور تقوی بھی تھا۔ اپنے غلام کو کیا کہا؟ مدینے سے چلیں گے بیت المقدس تک، لیکن شرط یہی ہے ایک فرلانگ، ایک فرسخ، آج کل کے حساب سے 1 کلومیٹر کے حساب سے سمجھا دوں یا منزل کے اعتبار سے، آپ بیٹھو گے میں اونٹ کی نکیل پکڑوں، 1 فرسخ میں بیٹھوں گا آپ پکڑو گے، یہاں تک کہ جب بیت المقدس پہنچتے ہیں تو عمر کی باری ہے کہ وہ نکیل پکڑے اور غلام کی باری وہ چڑھے۔ حضرت اب اس طرح نہ کرو، فرمائے نہیں، جو بات وہیں سے طے ہوئی تھی اس پر عمل کرو۔ مولانا زاہد الراشدی صاحب ہمارے اکابر امت بڑی ہستی ہے، کل ہی میں اس کا بیان سن رہا تھا۔ آج کل لوگ زیادہ تر قرآن و حدیث کی باتوں سے متاثر نہیں ہوتی ہے، پتہ نہیں دل ہمارے سخت ہو گئے۔ ہاں واقعہ سنا دو پھر بات سمجھ میں آ جائے۔ ہاں انہی کا کل میں بیان سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں جب نیا نیا پاکستان بنا تھا، کوئی انگریزوں کا بڑا اسکالر تھا جو مشہور تھا کہ بھائی جیسے ہمارے ہاں صحافی مشہور ہے، فلان صحافی بات میں بڑا تیز ہے، سیاستدانوں کو بھی باتوں میں ادھر ادھر کر لیتا ہے وغیرہ ذالک، تو اس زمانے میں وہ بڑا مشہور تھا قانون دانی کے اعتبار سے، قانون گوئی کے اعتبار سے کہ یہ اس طرح بنے اس طرح بنے۔ تو ہم وہاں برطانیہ میں تھے، اس سے ملاقات کے لیے گئے، بوڑھا آدمی ہے، اس سے ملاقات کرے، بوڑھے سے کچھ نہ کچھ بات مل جاتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا اشرفی تعلیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں 3 چیزوں سے عقل میں اضافہ ہوگا، قرآن کو دیکھ کر تلاوت کرنے سے۔ آج ہم اپنے گریبانوں میں جان کر دیکھیں، موبائل کو ٹائم دیتے ہیں، دوست یار بیوی بچوں کو ٹائم دیتے، قرآن کو ٹائم دیتے نہیں دیتے؟ پتہ نہیں سالوں سے قرآن پڑھا ہوا ہے، کوئی ٹائم دینے والا نہیں۔ سندھ میں ایک جماعت کی کارگزاری آئی، جماعت گئی مسجد کو صاف کر کے، وہاں دن کو پہنچے، اپنے اعمال کیے، بستی والے آئے، انہوں نے کہا بابا ادھر نہیں رہو، پتہ نہیں ادھر بلا ہے جن ہے، تم لوگوں کو کہا جائے گا۔ میں نے کہا بھائی ہماری تشکیل ہوئی ہے، ہم تو اپنا عمل کریں گے بھائی، جو ہوگا دیکھیں گے۔ واقعی رات کو 1 بجے خوفناک آواز رونے کی آ رہی ہے، جماعت والے اٹھ گئے، امیر صاحب اٹھ گئے، بھائی کیا بات ہے؟ امیر صاحب نے پوچھا بھائی کون ہو، کیا بات ہے، کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا امیر صاحب میں یہ مسجد ہوں اور اس مسجد کے اندر رکھا ہوا قرآن ہوں، اس آپ الماری کو کھول کے دیکھ لیجئے، قرآن پہ جالے پڑے ہوئے ہیں، بستی میں ایک آدمی نہیں، کئی سال ہوئے اس مسجد میں سجدہ کرنے والا نہیں، اس قرآن کو اٹھا کر پڑھنے والا نہیں۔ جو انہوں نے مسجد کی تو صفائی کی تھی، لیکن اس الماری کی صفائی نہیں، جب کھولا ہو جالے پڑے ہوئے مکڑی کی۔ یہ حال ہے ہمارا، سال گزر جاتا ہے قرآن کھولتے نہیں۔ تو فرمایا قرآن پڑھنے سے، قرآن کو دیکھ کر پڑھنے سے حافظہ انسان کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ دوسرا مسواک کرنے سے، ٹوتھ پیسٹ تو ہم لگاتے ہیں لیکن مسواک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنت مسواک، ٹھیک ہے صفائی کی نیت سے وہ لگا لو، لیکن 5 وقت نمازوں کے اوقات میں وضو کے ساتھ مسواک لگاؤ۔ ہمارے مسلک کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ والحمدللہ، وضو شروع کرو، 1 دفعہ کلی کر کے مسواک لگا لو، پھر 2 مرتبہ کلی کرو، 3 مرتبہ کلی بھی ہو گیا، وضو اور مسواک ایک ساتھ ہو گیا۔ اس وضو سے مسواک والی جتنی نمازیں پڑھو گی، نماز کا درجہ 1 کا 70 زیادہ ہوگا۔ 2 باتیں۔ تیسری بات فرمائی اگر چاہتے ہو کہ میرے عقل میں اضافہ ہو تو بوڑھوں کے ساتھ بیٹھو۔ جوان اپنے طاقت کے بل بوتے
درخت کو گرا دیتے. بوڑھے کہتے یہاں سے کودو, یہاں سے رسی ڈالو, ایسے کرو گر جائے. تو عرض کر رہا تھا وہ نیا نیا پاکستان بنا تھا, ہم قانون گو تھے, پڑھنے کے لیے گئے تھے, نوجوان تھے, ہم نے کہا چلو جاتے ہیں, اس بوڑھے سے کچھ قانون کی باتیں سیکھ لی تھی. جب گئے وہاں باتیں ہو گئی تو انہوں نے کہا پتہ ہے آپ لوگوں کو, یہ جو ہم غریبوں کو, یتیموں کو, بیواؤں کو, بوڑھوں کو, ان کے لیے ایک تنخواہ مقرر کر دیا ہے, یہ ہم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ نے کہا شاید اپنا وہ کسی کتاب وغیرہ کا حوالہ دے گا. اس نے کہا ہم نے تمہارے عمر سے سیکھا یہ بات. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھو, اس کی زندگی میں یہ ہے کہ جب مدینے میں حاکم بنائے گئے, 22 لاکھ مربع میل کے مالک بن گئے, تو یہ چیزیں انہوں نے اپنے قانونوں میں بنا دیا. جو بے روزگار ہے اس کے لیے ایک تنخواہ مقرر کر لو, بوڑھا ہے, بیوہ ہے, یتیم ہے, اس کے لیے تنخواہ مقرر کر لو. یہ ہم نے عمر سے سیکھ لیا. آج مسلمان نے عمر کو چھوڑ دیا. عمر تو کیا, سارے قرآن کو چھوڑ دیا. بس رسم و رواج کے تحت باپ مر گیا, اس کے لیے قرآن خوانی کر دی, ویسے چھوڑ دیا. اپنی اسلاف کی زندگی کو دیکھ لو. فرماتے ہیں کہ جس قوم کو جو اپنے بزرگوں سے, اپنے اسلاف سے, اپنے بوڑھوں کی تاریخ سے ناواقف ہو جائے, پھر اس قوم کے ساتھ جو کرنا ہے وہ کرو. آج ہمارا یہی حال ہے. ہمارے نوجوان کتابوں سے, علماء سے دور کر دیے گئے, قرآن سے دور کر دیے گئے, حتیٰ کہ بوڑھے والدین سے بھی دور ہو گئے. موبائل میں ایسے موبائل کی لت پڑ گئی کہ ان چیزوں سے دور ہو گئے. آپ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو, غیر مسلم بھی اس کو اپنی زندگی میں قانون میں لاتا ہے, وہ بھی ہم ان کی مثالیں دیتے کہ فلان ملک میں ایسا ہے, فلان ملک میں ایسا ہے, فلان, ہمارے ملک میں نہیں. کیوں؟ ہم نے عمر کو چھوڑ دیا. ہم اس قرآن کو, قانون کو لائے, عمر کے قانون کو لائے. اب دیکھو ہمارے ملک میں انقلاب آئے گا, انصاف ہوگا, عدل ہوگا, نہیں ہوگا. تو عرض کر رہا تھا کہ وہ بڑے بڑے کافر تھے بھی حضرت عمر کی شان میں گستاخی نہیں کرتے تھے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اسلام لائے, دھب گئے, سہم گئے. اب مخالفت سامنے سامنے نہیں کرتے تھے, عمر پیچھے ہو جاتا پھر مخالفت کرتے تھے. لیکن ہماری غفلت, ہماری کمزوری, یہ حال ہے ہمارا. ہمارے سامنے غیر عمر کو کیا سے کیا کہتا ہے, ہم چپ بنے بیٹھے. وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو جاتے ہیں, فیروز لولو مجوسی, انہوں نے ان کو جب برچہ مارا, تیز چری ماری, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے, گر گئے نماز میں. صحابہ جو پیچھے والے صفوں میں تھے وہ کہتے ہیں ہم سمجھ گئے کہ عمر کو کچھ ہو گیا. لیکن حضرت عمر نے یہ نہیں کہ بھائی مجھے پکڑ, نہیں, دوسرے صحابی کو آگے کیا, نماز پوری کرو, نماز کو نہیں چھوڑنا. آج کا مسلمان صرف جمعے کا نماز پڑھتا ہے یا عید کا نماز پڑھتا ہے. پہلے صحابی نماز کو مکمل کرو, اس کے بعد پھر دیکھیں گے, مجھے بھی اٹھا لینا. پھر اس کے بعد اگر قاتل پکڑا گیا, اور کیا فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو اس کو سزا دے دوں گا, اگر نہیں. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کیا فرمایا, جب میری موت واقع ہو جائے, میرے جنازے کو لے کر حجرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لے جانا. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو حجرہ ہے, ایسا نہ ہو ابھی امی عائشہ اجازت دے رہے ہیں میری وجہ سے, مرنے کے بعد بھی اگر اجازت دے دیا پھر مجھے دفنانا, اگر اجازت نہیں دے دیا تو خوشی سے جنت البقیع میں دفنانا. اور علماء فرماتے ہیں اس وقت بھی یہ عالم ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو اپنے گود میں رکھا ہے, گود میں رکھ کر حضرت عمر نے فرمایا میری سر کو زمین پہ رکھ دو. ابا جان یہ کیا, فرمایا نہیں رکھ دو, یہ ابا کا حکم ہے, رکھ دیا. اپنی داڑھی کو پکڑ کے زمین میں تھوڑا رگڑنے لگے. فرمایا اللہ اس بوڑھے عمر پر رحم فرما,
وہ عمر جس کے لیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتے، لیکن پھر بھی کیا کہہ رہے؟ اللہ اس عمر پر رحم فرما۔ آج ہم تھوڑا سا نیک عمل کر لیتے اتنا اعتراض آتے ہیں کہ بابا ہم ہیں، نہ اس وجہ سے فرمایا نیک عمل کرو تو استغفار کرو، یا اللہ آپ اس کو قبول فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ زندگی کے بڑے بڑے واقعات ہیں، اگر میں سناؤں شاید جمعے کی نماز کا وقت بھی ختم ہو جائے، لیکن وہ ختم نہ ہو جائے۔ اس وجہ سے آخری بات عرض کرتا ہوں کہ ہمیشہ علماء کے ساتھ جڑے رہو، اللہ سے حق کے طلبگار بنو، اللہ حق پر لائے گا، حق پر موت دے دے گا آپ کو، اللہ سے طلبگار بنو، اپنے آپ کو تردد میں نہ ڈالو، علماء سے سنی ہوئی بات اس پر عمل کرو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چل کر زندگی اور زندگی کے بعد مرنے کی بھی اسی طرح توفیق عطا فرمائے۔